الفاظ کا ایک پہلے چھوٹی سی غزل، اس کے بعد میں آپ ایک تجرباتی غزل سنانے کی جسارت کروں گا. پہلے اس کا مطلب شمع کیوں بیتاب ہے اس کو جلانے کے لیے. مطلب کیا؟ شمع کیوں بیتاب ہے اس کو جلانے کے لیے، جل کے مرنا تو حاصل زندگی ہے پروانے کے لیے. شمع کیوں بیتاب ہے اس کو جلانے کے لیے، جل کے مرنا تو حاصل زندگی ہے پروانے کے لیے. اگلے شعر پہ توجہ چاہوں گا ذریعہ آپ کا. شمع کیوں بیتاب ہے اس کو جلانے کے لیے، بجلیوں کا قہر ضائع نہ جائے کہیں، بجلیوں کا قہر ضائع نہ جائے کہیں، دو چار تن کے چن لوں میں آشیانے کے لیے. بجلیوں کا قہر ضائع نہ جائے کہیں، دو چار تن کے چن لوں میں آشیانے کے لیے. ساقی ہم سے نگاہیں چرائے گا تو آخر کب تک، ایوائڈ کر رہا ہے نا. ساقی ہم سے نگاہیں چرائے گا تو آخر کب تلک، ہم وہ رند نہیں جو میکدے میں آئیں جانے کے لیے. ہم وہ رند نہیں جو میکدے میں آئیں جانے کے لیے. ساقی تنگ دامن سمجھ کر جام ہمیں دیتا نہیں، ساقی تنگ دامن سمجھ کر جام ہمیں دیتا نہیں، ہم وہ رند ہیں جو بیچ دیں ایمان پیمانے کے لیے. ساقی تنگ دامن سمجھ کر جام ہمیں دیتا نہیں، ہم وہ رند ہیں جو بیچ دیں ایمان پیمانے کے لیے. ہر روز میں پیتا نہیں ابر چھا جائے تو بات اور ہے، ہر روز میں پیتا نہیں ابر چھا جائے تو بات اور ہے. وائز کس موسم میں آئے ہو تم ویز فرمانے کے لیے. شعر سیریس ہے. تم میرے دل میں جھانکو تو اندازہ کرب ہو، تم میرے دل میں جھانکو تو اندازہ کرب ہو. یہ خوشی یہ ہنسی یہ مسکراہٹ تو ہے بس زمانے کے لیے. اب یہ صحیح ہے کہ جس تھرڈ ورلڈ وار نہیں ہوئی وہ بیلنس آف پاور تھا، کیونکہ سوویت یونین. تو یہی اس وقت میں نے شعر لکھا ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں سے، شعر پہ غور کیجیے، ایٹمی ہتھیاروں سے ہند و پاک میں دوستی بڑھے گی. اب کیونکہ بیلنس ہو گیا نا، ایٹمی ہتھیاروں سے ہند و پاک میں دوستی بڑھے گی. اب نفرت بھی ضروری ہے دلوں کی کدورت مٹانے کے لیے. آخری شعر اس کا مقصد کہوں گا کہ کب سے ان کا ستم ہوا نہیں دل غمگین ہے، کب سے ان کا ستم ہوا نہیں دل غمگین ہے. بہانہ کوئی تو چاہیے مجھے ہنسنے ہنسانے کے لیے. اور مقصد کیا ہے کہ خفا ہو کر مجھ سے انہوں نے دہلیز اپنی توڑ دی، خفا ہو کر مجھ سے انہوں نے دہلیز اپنی توڑ دی. مان اب جائے کہاں سر جھکانے کے لیے. اب ایک غزل جو ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دوستوں میں ہوں. تو قافیے کا پھر ایک تھوڑا سا ذکر یہ ہے کہ قافیہ اس کو بھی کہتے ہیں جو سر پہ باندھتے ہیں پیلسٹینین عربس. اور ایک محاورہ ہے کہ قافیہ تنگ کر رکھا ہے میرا. اور طرح مشاعرے میں اگر ایسا قافیہ دیا جائے جس میں زیادہ نہ ملتے ہوں تو کہتے ہیں مصرع طرح میں قافیہ بہت تنگ ہے. جیسے میں غزالی صاحب سے کہتا تھا کہ قافیہ تنگ ہو تو زیادہ مزہ آتا ہے، کیونکہ پھر شاعروں کو وہی قافیہ استعمال کرنا. تو میں یہ جو چیز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو پہلے نہیں ہوئی، غزالی صاحب آپ تو اردو فارسی اور عربی کے اسکالر ہیں، تو میں اس کو ویڈیو کریے کہ میں پرائیویٹی کلیم رکھنا چاہتا ہوں اس پہ. حفیظ صاحب نے آپ کو ٹماٹر اور گندے انڈے تو نہیں دیے. تو یہ جو ہے اس بات کا مجھے فخر ہے آپ کو کہ اردو از ناٹ اے ڈیڈ لینگویج. اس میں ایجاد ہوتے رہتے ہیں، نئی نئی چیزیں آتی رہتی ہیں. جیسے غزل ٹرکی میں شروع ہوئی تھی، انیشیلی اٹ واز جسٹ اے وے ٹو ایڈریس دا بیلوڈ. پھر باقی سب لوگ یہ آپ کے شاعر ہیں کراچی کے حمایت علی شاعر، شاعر ہی ان کا تخلص ہے. وہ فلمیں بھی بناتے ہیں. سنا انہوں نے ایک چیز انہوں نے ایک چیز ایجاد کی ہے، سسالی کہتے ہیں اسے. سین اور سوال سے نہیں، سے. سسالی کو آپ ربائی کی چھوٹی بہن کہہ سکتے ہیں کہ وہ 3 مصروں میں ہے. پہلا اور تیسرا مصرع رحم کرتا ہے، دوسرا نہیں. لیکن میسج ایک ہے. تو چھوٹی بہن ربائی کی تو ابھی زیادہ پاپولر نہیں ہوئی لیکن وہ لکھتے ہیں. تو یہ میں نے جو میں آپ کے سامنے نیا خیال پیش کر رہا ہوں اس کا مرکب قافیہ، کمپاؤنڈ قافیہ.
قافیہ ایک لفظ کا ہوتا ہے اب تک، لیکن اس میں میں نے ایک نئی اختراع کی ہے کہ مرکب قافیہ، 2 الفاظ کا قافیہ. اجازت ہے؟ سنیے. بسیار میں کشی تو لذت خمار چھین لیتی ہے. لذت خمار اب کمپاؤنڈ قافیہ ہو گیا، یہ پہلی بار ہو رہا ہے. بسیار میں کشی تو لذت خمار چھین لیتی ہے، یہ بے مراد چیز ہے جو قوت افکار چھین لیتی ہے. سوچنے کی بات. بسیار میں کشی تو لذت خمار چھین لیتی ہے، یہ بے مراد چیز ہے جو قوت افکار چھین لیتی ہے. ایک جام لیتے ہیں، 2 جام لیتے ہیں، پھر جام پہ جام لیتے ہیں. انگریزی میں بھی مین ٹیکس اے ڈرنک، ڈرنکس ٹیکس اے ڈرنک وین ڈرنک ٹیکس دا مین. ایک جام لیتے ہیں، 2 جام لیتے ہیں، پھر جام پہ جام لیتے ہیں، میں ایک حد کے بعد جرت انکار چھین لیتی ہے. اب آپ کے تو پتہ نہیں، ہماری پارٹیوں میں کئی بار ہوتا ہے سکھوں کے خاص سے، بھتیجا آتا ہے، چچا جان ایک لو نہیں کاکا میں چھڑ دیتی ہے، نہیں ایک دے لو تھوڑے واسطے پارٹی کری ہے. تو ان کی انکار میں لیکن دم نہیں ہوتا. اچھا پھر چھوٹا جلیا برف زیادہ پا دیں، ایسے برف ڈالنے سے وہ مقدار تو اتنی رہتی ہے. جب ایک پیتے ہیں پھر دوسری بار پھر بھتیجا جان آتے ایک تے اور لو تھوڑا منہ نہیں گلا ہوا، نہیں کاکا ہم ایک تو زیادہ نہیں، پھر لیکن 2 کے بعد پھر اس کو آنے کی ضرورت نہیں، پھر چچا جان پی رہے ہیں. تو اس شعر کو میں نے اس وقت ایسے کہا تھا کہ ایک جام لیتے ہیں، 2 جام لیتے ہیں. اس کی بجائے ایسے بھی کہا تھا نانا کرتے کرتے ساری بوتل پی جاتے ہیں. نانا کرتے کرتے ساری بوتل پی جاتے ہیں لوگ، میں ایک حد کے بعد جرت انکار چھین لیتی. خزاں کا تو کام ہے چمن کو برباد کر دینا. خزاں کا تو کام ہے چمن کو برباد کر دینا، 2-4 بچے پھولوں کو گرفت بہار چھین لیتی ہے. یہ دنیا ہے ہر چیز یہاں پر فانی ہے. یہ دنیا ہے ہر چیز یہاں پر فانی ہے، ہر جسم خاکی کو آخر ایک مشت غبار چھین لیتی ہے. صاحب الدہانوی کہہ گئے ہیں میری محبوب کہیں اور ملا کر پسند. تو یہ شعر ہے. اچھا ہے مقبرہ نور جہاں پہ چراغ و گل کچھ بھی نہیں. اچھا ہے مقبرہ نور جہاں پہ چراغ و گل کچھ بھی نہیں، سنگ مرمر اور پھولوں کی فرادانی تو عظمت مزار چھین لیتی ہے. اچھا ہے مقبرہ نور جہاں پہ چراغ و گل کچھ بھی نہیں، سنگ مرمر اور پھولوں کی فرادانی تو عظمت مزار چھین لیتی ہے. وعدہ کر کے آتے نہیں فطرت لڑاتے ہیں، وعدہ کر کے آتے نہیں فطرت لڑاتے ہیں، وہ ان کی یہ روش ہم سے عادت انتظار چھین لیتی ہے. نہ کر اپنی جھوٹی وفا پہ ناز ان کی جفا پہ یوں گلا. نہ کر اپنی جھوٹی وفا پہ ناز ان کی جفا پہ یوں گلا. محبت میں دھوکہ دہی تو امرت اعتبار چھین لیتی ہے. اور یہ شعر سنیے کہ اصلی مرد وہی ہے جو اپنی غلطیوں کو مان لے. اصلی مرد وہی ہے جو اپنی غلطیوں کو مان لے. بزدلی اور خود غرضی تو ہمت اقرار چھین لیتی ہے. آخری شعر کا مقصد کہوں گا. چمن میں آیا نہ کرو یوں بال بکھرائے ہوئے، چمن میں آیا نہ کرو یوں بال بکھرائے ہوئے، تمہاری مشک زلف تو نکہتے گلزار چھین لیتی ہے. مقطع عرض کیا ہے جو پسند آئے. برسوں کے بگڑے ہوئے دشمن بھی مل جاتے ہیں گلے، برسوں کے بگڑے ہوئے دشمن بھی مل جاتے ہیں گلے، محبت مان کی ہو درمیاں نفرت اغیار چھین لیتی ہے. برسوں کے بگڑے ہوئے دشمن بھی مل جاتے ہیں گلے، محبت مان کی ہو درمیاں نفرت اغیار چھین لیتی ہے. یہ کمپاؤنڈ قافیے کا کنسیپٹ آپ کو آپ انڈے بھی پھینکیں گے تو ٹھیک ہے. محبت مان کی ہو درمیان، بہت محبت مان. ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ آپ کی محبت ہمارے درمیان ہے. محبت مان کی ہو درمیان تو بہت خوب. ویسے مان صاحب آپ سے صرف ایک بات پوچھنا ہے. آپ نے کہا کہ مرد وہ ہے جو اپنی غلطیوں کو مان لے. اصل مرد وہ ہے جو اپنی غلطیوں کو مان لے. عورت کا کوئی ذکر نہیں ہے. کیا انہوں نے کبھی کوئی غلطی نہیں ذرا آئندہ جو ہے آپ اس پہ تجربہ کیجئے گا.
جب آپ تجربہ کر ہی رہے ہیں تو آپ فکر نہیں کریں. تو مشق ناز کر, یہ سینہ تیرے لیے ہے. میں نے یہ نہیں کہا خونے تو آ رہا. یہ مرد و عورتوں کا جو قصہ ایکویلٹی کا چل رہا ہے, ایک مشاعرے میں کسی نے کہا تھا شاید یہیں پہ یہ نہیں کہتا, تم میرے پاس ہوتے ہو جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. کہتا یہ زبان آ گیا, تم میرے پاس ہوتی ہو جب کوئی دوسری میرے پاس ہوتی ہو جب کوئی دوسری نہیں ہوتی. بہت مطلب اب ذرا بدل گیا ہے نا. تو خیر اب جو ہم ڈاکٹر صاحب کیا گجراتی یاد آیا آپ کو؟ ابھی نہیں یاد آیا, چلیں اگلی دفعہ کے لیے. تو ہم لوگ کہہ چکے ہیں, اب جو ہے بس اپنا 5-10 لوگ رہ گئے ہیں. حفیظ صاحب کی اجازت سے اب اوپن مائک ہے, جس کا دل چاہے وہ آ جائے. حافظ صاحب صحیح ہے, اس لیے کہ ابھی تقریباً 10:15 بجے, زیادہ ٹائم تو نہیں ہوا ہے. تو اب جو ہے خالد صاحب کو سنا دیں. خالد کی تو باری آئے گی نہیں, صرف اوپن مائک میں آئے گی. اچھا دیکھیے, چلیں اب یہ یار ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں, میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا یار. تالیاں بھائی, تالیاں. تالیاں میرے لیے نہیں, ان کے لیے انہوں نے مجھے اجازت دی. ڈاکٹر صاحب نے ہمیں فرمائش کی تھی, تو یہ ذرا آپ یہ دیکھتے ہیں نا, نہیں مجھے اکثر یہ تنگ کرتا رہتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہے نا, تو میں نے ایک غزل لکھی تھی, وہ میں, اور اس کو میں کو اجاگر کرنے کے لیے میں نے اپنی تصویر بھی لگا دی تھی. اچھا پتہ نہیں اچھی ہے کہ نہیں, یہ تو داد سے پتہ چلے گا ڈاکٹر صاحب. لیکن غزل ہے میں, خالد سعید کے بارے میں لکھی تھی میں. اتنا آسان نہیں میں ہونا, خالد سعید ہونا, اتنا آسان نہیں میں ہونا, تم سمجھتے نہیں میرا رونا. لوگ جو خاک کے پتلوں سے بہل جاتے ہیں, لوگ جو خاک کے پتلوں سے بہل جاتے ہیں, مجھ سے امید کہ میں بن کے رہوں سونا. لوگ جو خاک کے پتلوں سے بہل جاتے ہیں, مجھ سے امید کہ میں بن کے رہوں سونا. یہ سونا ہے, سونا ہے, یہ اپنی اپنی سمجھ کے مطابق سونا منڈا, سونا منڈا وہ بھی ہے. ڈاکٹر صاحب نے بھی کیا سی تصویر دے کے, ڈاکٹر صاحب سچ کہہ رہے ہیں بھائی, ابھی جوانی تو نہیں ہے لیکن اتنی بھی کوئی بری بات نہیں ہے. خان صاحب عرض کرتا ہوں, ابن آدم ہوں, ابن آدم ہوں, لغزش ہے میری ہستی میں. ابن آدم ہوں, لغزش ہے میری ہستی میں, فطرتی داغ گناہ ان کا بھلا کیا دھونا. ابن آدم ہوں, لغزش ہے میری ہستی میں, فطرتی داغ گناہ ان کا بھلا کیا دھونا. میں فرشتہ نہیں, بے داغ نہیں ہو سکتا. میں فرشتہ نہیں, بے داغ نہیں ہو سکتا. ایسا چاہو گے تو مجھ کو پڑے گا کھونا. ایسا چاہو گے تو مجھ کو پڑے گا کھونا. خود ہو ہر جائے, خود ہو ہر جائے اور مجھ سے وفا چاہتے ہو. خود ہو ہر جائے اور مجھ سے وفا چاہتے ہو. پھول چاہو تو پھر پھول پڑے گا بونا. خود ہو ہر جائے اور مجھ سے وفا چاہتے ہو. پھول چاہو گے تو پھر پھول پڑے گا بونا. ایک اور دیکھیں ڈاکٹر صاحب کا کہا میں موڑ نہیں سکتا ہوں. ابن آدم پہ ہی پڑھ دیتا ہوں. یہ ابھی میاں بیوی کی باتیں ہو رہی تھی نا ذرا, تو ابن آدم جو مرد ہونا نا بڑی مشکل سی بات ہے. کہتا ہے, شاعر کہتا ہے کہ ابن آدم پہ کیا پڑی دیکھو,
ابن آدم پہ کیا پڑی دیکھو، جان اس کی ہے دو جگہ گڑی دیکھو. ابن آدم پہ کیا پڑی دیکھو، جان اس کی دو جا گڑی دیکھو. ایک طرف خوب رو حسین جھانسے، ایک طرف خوب رو حسین جھانسے، ساتھ ملا کی بھی تڑی دیکھو. پہلے جنت سے ہم کو نکلوایا، پہلے جنت سے ہم کو نکلوایا، اب بھی پیچھے میرے پڑی دیکھو. کیا وصال و ہجر کے جھنجھٹ ہیں، کیا وصال و ہجر کے جھنجھٹ ہیں. آنکھ جب بھی کہیں لڑی دیکھو، چوٹ دل پہ لگے تو جان جلے. خالی کالج میں لگتی تھی، اب نہیں لگتی. چوٹ دل پہ لگے تو جان جلے، حشر میں آگ بھی بڑی دیکھو. فول اراؤنڈ کرنے کے نتائج تو ہوتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب. اور شعر عرض ہے کہ دن کا قصہ بڑا اجالا سہی، دن کا قصہ بڑا اجالا سہی، پاس ہی رات بھی کھڑی دیکھو. سوز اور ساز ساتھ ساتھ چلیں، سوز اور ساز ساتھ ساتھ چلیں، بیچ میں جہاں میری اڑی دیکھو. اور مقطع عرض ہے، جیتے جی ڈاکٹر صاحب، جیتے جی زندگی نے مارا تھا، جیتے جی زندگی نے مارا تھا، ہاتھ فرشتوں کے بھی چھڑی دیکھو. جیتے جی زندگی نے مارا تھا، ہاتھ فرشتوں کے بھی چھڑی دیکھو. ابن آدم پہ کیا پڑی دیکھو، جان اس کی دو جا اڑی دیکھو. خالد صاحب آئے، آپ کی فرمائش پہ انہوں نے بتایا کہ دوسرے ہرجائی ہیں اور یہ کیا کیا کرتے ہیں. تو ان کے لیے امیر خسرو، حالانکہ شاید لگتا ہے انہی کے لیے کہہ کے گئے تھے کہ چاہ سو گرویدام بسیار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دیگری. یار وہ بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا میں گھوم چکا ہوں، سب کچھ ہے، بہت سے حسین و خوبصورت لوگ دیکھیں، لیکن تیری بات ہی کچھ اور ہے، اور اس کو ہرجائی کہتے ہو تم. تو خیر اب یہ اوپن مائک ہے ہمارا، یار اپنا یہ دیکھو ہمارا جوشیلا نوجوان. صحیح ہے. صاحب نے ویسے تو زیادہ تر پولیٹیکل نظمیں لکھی تھیں، لیکن یہ ان کی دو رومانٹک نظمیں ہیں، دونوں کا ٹائٹل ہے کوئی عاشق کسی محبوبہ سے. اس ٹائٹل پہ فیصل صاحب نے دو نظمیں لکھی تھیں. تو پہلی نظم ہے اس میں سے، یاد کی راہ گزر جس پہ اسی صورت سے، یاد کی راہ گزر جس پہ اسی صورت سے مدتیں بیت گئی ہیں تمہیں چلتے چلتے. یاد کی راہ گزر جس پہ اسی صورت سے مدتیں بیت گئی ہیں تمہیں چلتے چلتے. ختم ہو جائے جو دو چار قدم اور چلو، ختم ہو جائے جو دو چار قدم اور چلو، موڑ پڑتا ہے جہاں دشت فراموشی کا. جس سے آگے نہ کوئی میں ہوں نہ کوئی تم ہو، جس سے آگے نہ کوئی میں ہوں نہ کوئی تم ہو. سانس تھامے ہیں نگاہیں کہ نہ جانے کس دم تم پلٹ آؤ، گزر جاؤ یا مڑ کر دیکھو. گرچہ واقف ہے نگاہیں کہ یہ سب دھوکا ہے، گرچہ واقف ہے نگاہیں کہ یہ سب دھوکا ہے، گر کہیں تم سے ہم آغوش ہوئی پھر سے نظر. گرچہ واقف ہے نگاہیں کہ یہ سب دھوکا ہے، گر کہیں تم سے ہم آغوش ہوئی پھر سے نظر. پھوٹ نکلے گی وہاں اور کوئی راہ گزر، پھر اسی طرح جہاں ہوگا مقابل پہم، سایہ زلف کا اور جنبش بازو کا سفر. دوسری بات بھی جھوٹی ہے کہ دل جانتا ہے، دوسری بات بھی جھوٹی ہے کہ دل جانتا ہے، یہاں کوئی موڑ، کوئی دشت، کوئی گھاٹ نہیں جس کے پردے میں میرا ماہ رواں ڈوب سکے. تم سے چلتی رہے یہ راہ یوں ہی اچھا ہے، تم سے چلتی رہے یہ راہ یوں ہی اچھا ہے، تم نے مڑ کر بھی نہ دیکھا تو کوئی بات نہیں. اب اس پہ دوسری نظم فیض صاحب نے لکھی تھی، یہ فیض صاحب کی پرسنل فیوریٹس میں سے ایک نظم تھی. گلشن یاد میں گر آج دم باد صبا، پھر سے چاہے کہ گل افشاں ہو تو ہو جانے دو.
गुलशने याद में गर आज दमे बादे सबा फिर से चाहे कि गुल अफशा हो तो हो जाने दो। उम्र रफ्ता के किसी ताक पे पिसरा हुआ दर्द, उम्र रफ्ता के किसी ताक पे पिसरा हुआ दर्द फिर से चाहे कि फिरोजा हो तो हो जाने दो। जैसे बेगाना से अब मिलते हो वैसे ही सही, जैसे बेगाना से अब मिलते हो वैसे ही सही, आओ दो चार घड़ी मेरे मुकाबिल बैठो। गरचे मिल बैठेंगे हम तुम तो मुलाकात के बाद, गरचे मिल बैठेंगे हम तुम तो मुलाकात के बाद, अपना एहसास से ज़िया और ज़्यादा होगा। हम सुखन होंगे जो हम दोनों, तो हर एक बात के बीच अनकही बात का मुहूम सा पर्दा होगा। कोई इकरार ना मैं याद दिलाऊंगा ना तुम, कोई इकरार ना मैं याद दिलाऊंगा ना तुम, कोई मजमूम वफा का ना जफा का होगा। गर्दे अयाम की तहरीर को धोने के लिए, गर्दे अयाम की तहरीर को धोने के लिए तुमसे गोया हो दमे दीद जो मेरी पलकें, तुम जो चाहो तो सुनो और जो ना चाहो ना सुनो, और जो हर्फ करें मुझसे गुरेजा आंखें, तुम जो चाहो तो कहो और जो ना चाहो ना कहो। माज़रत ख्वाह हूँ कि मुझे मेरे कुछ और कमिटमेंट्स थे, मैंने खालिद को ईमेल किया था कि मैं आऊँगा लेकिन मुझे देर होगी, तो आई एम हैप्पी आई वाज एबल टू मेक इट। तो चंद आपके लिए अशार मैं पेश करूँगा, उसके बाद फैज़ की एक नज़म जो आजकल के हालात पे मौजू है वो भी पेश करूँगा। तो अशार जो चांद मेरे पास इस वक्त हैं वो ये कि कोई इल्ज़ाम, कोई तंज, कोई रुसवाई, कोई इल्ज़ाम, कोई तंज, कोई रुसवाई, बहुत दिन हो गए यारों ने इनायत नहीं की। कोई इल्ज़ाम, कोई तंज, कोई रुसवाई, बहुत दिन हो गए यारों ने इनायत नहीं की। फिर एक शेर है कि यूं ही मौसम की अदा देख, यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। और एक बहुत छोटा सा शेर है कि तुमसे बहुत कुछ कहना है मगर, तुमसे बहुत कुछ कहना है मगर तुम कभी मिलते नहीं, कभी अल्फाज मिलते नहीं। और एक पुराना शेर है कि दिल की बर्बादी के क्या मज़कूर, तज़किरे, दिल की बर्बादी के क्या मज़कूर, ये वो नगर है जो 100 मरतबा लूटा गया। फैज़ की एक जो नज़म मुझे बहुत पसंद है, और आजकल के हालात पे समझिए कि वो पाकिस्तान में इंतखाबात हुए, खुदा करे बेहतरी हो, लेकिन जो उनकी दुआ है क्या बात है। आइए हाथ उठाएं हम भी, आइए हाथ उठाएं हम भी, हम जिन्हें रस्म दुआ याद नहीं। आइए हाथ उठाएं हम भी, हम जिन्हें रस्म दुआ याद नहीं, हम जिन्हें सोज़े मोहब्बत के सिवा कोई बुत कोई खुदा याद नहीं। आइए अर्ज़ गुज़ारे के निगारे हस्ती, आइए अर्ज़ गुज़ारे के निगारे हस्ती, ज़हर इमरोज़ में शीरीनी फ़रदा भर दे। आज के दिन में आइए अर्ज़ गुज़ारे के निगारे हस्ती, ज़हर इमरोज़ में शीरीनी फ़रदा भर दे। वो जिन्हें ताब गिरा बारी अय्याम नहीं, उनकी पलकों पे शब रोज़ को हल्का कर दे। जिनकी आँखों को रुख सुबह का यारा भी नहीं, जिनकी आँखों को सुबह रुख का यारा भी नहीं, उनकी रातों में कोई शमा मुनव्वर कर दे। जिनके कदमों को किसी राह का सहारा ही नहीं, उनकी नज़रों पे कोई राह उजागर कर दे। जिनकी आँखों को रुख सुबह का यारा भी नहीं, उनकी रातों में कोई शमा मुनव्वर कर दे। जिनके कदमों को किसी राह का सहारा भी नहीं, उनकी नज़रों पे कोई राह उजागर कर दे। जिनका दी पैरवी किस बुरिया है उनको,
हिम्मत कुफर मिले, जुर्रत तहकीक मिले, जिनका दीन पैरवी किस्ब व रिया है उनको जुर्रत कुफर मिले, जुर्रत तहकीक मिले, जिनके सर मुंतज़र तेग जफ़ा हैं उनको दस्त कातिल को झटक देने की तौफीक मिले। और एक छोटी सी एक और पुरानी नज़म फैज़ की है, सहल यूँ राह ज़िंदगी की है, सहल यूँ राह ज़िंदगी की है, हर कदम हमने आशिकी की है, हमने दिल में सजा लिए गुलशन जब बहारों ने बेरुखी की है। सहल यूँ राह ज़िंदगी की है, हर कदम हमने आशिकी की है, हमने दिल में सजा लिए गुलशन जब बहारों ने बेरुखी की है। जहर से धो लिए होठ अपने, जहर से धो लिए होठ अपने, लुत्फ़ साक़ी ने जब कमी की है, तेरे कूचे में बादशाही की जब से निकले गदागरी की है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान, शुक्रिया बहुत बहुत। कूचे में गदागरी की है और भी बहुत कुछ किया है इरफान ने भाई, कोई ऐसी बात नहीं है। इरफान भाई जो है उन्होंने बहुत कुछ किया है, क्यों भाई इरफान, है ना? और इन्होंने अभी ये शेर पढ़ के गए थे जो पहला जा कि जो है 100 बार इनका जो है उजड़ा है दिल की नगरी। क्या था यार वो मिसरा, जरा दोबारा कहना। दिल की बर्बादी के क्या मज़कूर, हाँ, ये वो नगर है जो 100 मरतबा लूटा गया। 100 मरतबा लूटा गया। आप लोगों ने इनसे बहुत जो है अपना हमदर्दी का इजहार किया, 100 मरतबा लूटा गया, लेकिन मैं तो जो है ना इनसे इम्प्रेस हो गया। इसका मतलब ये है कि कम से कम 99 बार इस बंदे ने लूटने के बाद दोबारा उस शहर को अपना आबाद किया। वाह वाह, बहुत खूब भाई, एक दाद हो जाए भाई, तालियां अपना इरफान की हिम्मत पे। तो और सदा मुस्कुरा के किया यार, ये तो इट गोज विदाउट सेइंग कहते हैं ना। डॉक्टर साहब चले, इस पर जो है हम अपना डॉक्टर नुरुलमान साहब की जो है मुंतखब जो भी गज़लें इन्होंने की हैं उस पर हम आज की तकरीर पे काम करेंगे। शुक्रिया। छोटी सी गज़लें पेश खिदमत हैं। मैं गज़ल पढ़ने नहीं आता, सुनाने आता हूँ। फ़र्क है पढ़ने और सुनाने, क्योंकि मैं रिहर्सल करके आता हूँ। एंड आई नो वेयर टू पॉज एंड दिस, वो मैं अब नहीं कर सका क्योंकि इस तब मैं वो वहीं पे कर मतलब क्या है कि खून की छींटें हमारी दूर तक उठती रहीं, खून की छींटें हमारी दूर तक उड़ती रहीं, उनके दामन पे भी तस्वीरें नई बनती रहीं। खून की छींटें हमारी दूर तक उड़ती रहीं, उनके दामन पर भी तस्वीरें नई बनती रहीं। ये मैं इसका क्रेडिट दूंगा, कमर नकवी साहब हैं, ओक्लाहोमा, पाकिस्तान से हैं। वो शिकारी भी करते हैं और काफ़ी उनकी हॉबीज़ हैं। उनकी इस्लाह शुदा है ये, उन्होंने इस्लाह फरमाई हुई, तो उनको क्रेडिट काफ़ी जाता है। बेसिक मैंने लिखी थी, उन्होंने इम्प्रूव। खून की छींटें हमारी दूर तक उड़ती रहीं, उनके दामन पे भी तस्वीरें नई बनती रहीं, हमारे अश्कों से कभी तो उनका दामन भी होता, हमारे अश्कों से भी तो उनका दामन भी होतर, मेरी आहों से कभी तो गर्मियाँ होती रहीं। मेरे अश्कों से कभी तो उनका दामन भी होतर, मेरी आहों से कभी तो गर्मियाँ होती रहीं। आए वो महफिल तो हर एक जलवा देख ले, आए वो महफिल में तो हर एक जलवा देख ले, पर्दा रुख से जो मेरी साजिशें होती। आए वो महफिल में तो हर एक जलवा देख ले, पर्दा रुख से जो मेरी साजिशें होती रहीं। आज भी ख्वाबों की शहजादी से मिलने के लिए, आज भी ख्वाबों की शहजादी से मिलने के लिए कितने शहजादों की नजरें मुंतजर होती रहीं। शेर सुनिए कि बैठकर मस्जिद में है बुत से ताल्लुक शेख को, बैठकर मस्जिद में है बुत से ताल्लुक शेख को, खुद खुदा के घर में बातें नई होती। लाख नफरत के चला तीर तू दिल पे मेरे, लाख नफरत के चला तीर तू दिल पर मेरे, फिर भी बातें कुछ मोहब्बत से भरी होती रही। और मकसद क्या है, मान मेरे आंसुओं से है बहारों का ये रंग, मान मेरे आंसुओं से बहारों का है ये रंग, बारिशें फूलों का मुंह गुलशन में यूं धोती थी। गज़ल का एक दूसरी गज़ल के बाद इजाज़त चाहूँगा। बिस्मिल को अब जाम की हाजत नहीं रही,
بسمل کو اب جام کی حاجت نہیں رہی، جس کا علاج ہو وہی وحشت نہیں رہی. بسمل کو اب جام کی حاجت نہیں رہی، جس کا علاج ہو وہی وحشت نہیں رہی. میں سے بجھائی جائے گی پھر اب تک میری پیاس، میں سے بجھائی جائے گی پھر اب تو میری پیاس. پانی کی اب تو مجھ کو ضرورت نہیں. اب ان کی بے رخی پہ نہ آنسو بہائیں گے، اب ان کی بے رخی پہ نہ آنسو بہائیں گے. اب عشق میں تو رونے کی عادت نہیں رہی. یہ بات الگ کہ ان کے پتے کی خبر نہیں. شعر سنیے. یہ بات الگ کہ ان کے پتے کی خبر نہیں، کوچوں میں گھومنے کی تو عادت نہیں رہی. یہ حالت موجودہ حالات پہ ہے. ملتی نہیں ہے روزی سفارش بنا کہیں، ملتی نہیں ہے روزی سفارش بنا کہیں. وہ جس کی جیب میں کوئی رشوت نہیں رہی. وہ باپ گر وزیر تو بیٹا ہے اہل علم، وہ باپ گر وزیر تو بیٹا ہے اہل علم. اب سند کی تو اس کو ضرورت نہیں رہی. یا دل لاکھ جل رہا ہو لبوں پر نہ آئے آہ، دل لاکھ جل رہا ہو لبوں پر نہ آئے آہ. اب عشق میں فغاں کی بھی حاجت نہیں رہی. اور مقصد سنیے شد پسند ہے کہ ہم اونچ نیچ کے ہی مسافر رہے ہیں مان، ہم اونچ نیچ کے ہی مسافر رہے ہیں مان. ہم بار راستوں کی تو عادت نہیں. شکریہ شکریہ مان صاحب. تو محفل اختتام کو پہنچ رہی ہے اور آپ نے کہا کہ وہ تو کہ بھائی وائز جو ہے بدھ کو یاد کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. تو مجھے بھی ایک شعر یاد آ گیا. وائز بھی اس بدھ کو خدا مان رہا ہے، اس شہر میں اب کون مسلمان رہا ہے. تو اور جو ہے ختم کرنے سے پہلے ہماری بھابھی نے فرمائش کی کہ میں کوئی لطیفہ سناؤں. بڑا مشکل کام ہے، ویسے تو میں کھڑا ہو جاتا ہوں، یہی لطیفے سے کم نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا. تو غزالی صاحب یہ لطیفہ آپ کے لیے خاص طور پر، کہ آپ کی طرح جو ہے کوئی بہت ہی قابل آدمی پرانے زمانے میں رہتا تھا، وہ ولی تھا، سینٹ وغیرہ. تو دنیا جو ہے انہیں مان رہی ہے، پورا قصبہ پرانے زمانے کی بات ہے، سب ان کے آگے پیچھے مرید کے، یہ تو بہت اللہ والے ہیں. لیکن بیوی تو پتہ ہے آپ کو، وہ سناتی رہتی تھی کہ تم یہ نہیں کرتے ہو، تم وہ نہیں کرتے ہو، تمہیں کچھ بھی نہیں آتا ہے، تم تو ڈھکوسلا ہو، لوگوں کو الو بنا رکھا ہے تم نے، ہاں، اور یہ کام بھی صحیح نہیں کیا، وہ کام بھی صحیح نہیں کیا. تو خیر اللہ والی آدمی سے کچھ نہیں تھا، لیکن ایک دن ان کے دل پہ لگ گئی. ہوتا ہے نا کبھی کبھی ایسا موقع. تو وہ گئے، بہت گڑ گڑائے اللہ میاں کے آگے، کہنے لگے کہ اللہ میاں تو مجھے جانتا ہے کہ میں یہ نہیں ہوں، مجھے کوئی ایسی طاقت دے، کوئی ذرا سی دیر کے لیے ایسی کرامات دے کہ میں جو ہے اس کو ثابت کروں کہ میں واقعی کچھ ہوں. خیر قبولیت دعا کا وقت تھا، اللہ میاں نے ان کو جو ہے وہ طاقت دی اڑنے کی. اب انہوں نے اڑنا شروع کیا. اب وہ اڑتے ہوئے جا رہے، سنا نا آپ نے یہ؟ تو وہ اڑ رہا ہے پورے اپنا گاؤں میں اڑے، سب کچھ لوگوں نے دیکھا، سب بڑے خوش، پیر صاحب نکل آئے. اب اس کے بعد جو ہے واپس اترے، لوگوں نے ہاتھ چومے، سب کچھ کیا، تمام چیزیں ہیں. ابھی جلدی جلدی سب کو فارغ کرنا چاہتے ہیں، اندر جانا چاہتے ہیں زنان خانے میں. اندر گئے، بیوی ان پہ برس پڑی، کہنے لگی کہ تم بڑا اپنے آپ کو کہتے ہیں میں اللہ والی ہوں، یہ ہوں وہ، دیکھا اس بندے کو کیسے اڑتا تھا، ایسے ہوتے ہیں اللہ والی. تو یہ دل میں بڑے خوش ہونے کا یار آج تو پھنسی ہے. کہنے لگے نیک بخت وہ میں ہی تو تھا. کہنے لگی تم کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتے، ٹیڑھے ٹیڑھے کیوں اڑ رہے تھے. تو غزالی صاحب ذرا صحیح کام کیا کریں نا، یہ کتاب جو ہے ذرا دوبارہ لکھے وہاں. تو چلے اس پہ اختتام ہوتا ہے. شکریہ بہت بہت، شکریہ عزیز صاحب، شکریہ خالد صاحب، نورمان صاحب، ظہور صاحب، سمی صاحب.